اور اب دوسرا سوال کہ کیا ہمارا ہمزاد یا شیطان جن ہم پر قابض ہو سکتا ہے یا کیا وہ ہمارے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ اس چیپٹر کے پچھلے حصے کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شیاطین کا ہدف ہمارا سب سے کمزور عضو ہے، یعنی کہ ہمارا دل، اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار اسی کمزور دل کے اندر خیالات کا ڈالنا ہے، ہمیں اکسانا ہے، ہماری نفسیات سے کھیلنا ہے، اور اس کے اٹیک کی صورت میں سب سے پہلی چیز برے خیالات کا آنا ہے، خودکشی جیسے خیالات، جانداروں کو تکلیف دینے جیسے خیالات، شرمناک خیالات، اور کچھ ایسے خیالات کہ جن کا ذکر آپ خود سے بھی کرتے ہوئے شرمائیں گے۔ ان خیالات کی ہولناکی کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ چیپٹر کے اس حصے کے بارے میں لکھتے ہوئے اپنے انٹرویوز کے دوران میرے سامنے ایک شخص نے کنفیشن کیا کہ ہر زندہ چیز کو دیکھ کر اس کے دل میں اس چیز کی گردن کاٹ لینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ پھر انٹرویوز کے دوران ایک شخص کا کنفیشن تھا کہ وہ اکثر خود کو اپنی کنپٹی پر بندوق رکھ کر چلاتے ہوئے امیجن کرتا ہے، اور کچھ کنفیشنز اتنے بھیانک اور سنجیدہ تھے کہ میں انہیں اس چیپٹر میں بیان بھی نہیں کر سکتا، سنا بھی نہیں سکتا۔ بہرحال کریم نامی اس جن کے یہ نفسیاتی وار بیس سائیکولوجیکل اٹیک ہمیشہ کی طرح ہماری حالت ضعف میں بڑے شدید قسم کے ہوتے ہیں۔ بے انتہا خوشی، خوفناک قسم کا غم و غصہ، بے تحاشا خوف یا ڈر، نیند اور بیداری کی درمیانی حالت جسے ٹرانس بھی کہتے ہیں، یہ حالتیں اس جن کے اٹیک کے لیے آئیڈیل ہے۔ یہ ہماری کمزور ترین کنڈیشنز ہوتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے ہمزاد یا قرین کے ہم پروار اور نفسیاتی بیماری میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، اور اس لیے میں نہایت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان دونوں میں فرق کے بارے میں بھی بتاؤں۔ نفسیات یا سائیکالوجی میں ایک بہت ہی بھیانک سی کیفیت ہے DID، یعنی کہ ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر۔ اس کنڈیشن میں ایک ہی انسان کے کئی روپ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور ہر روپ کی ایک علیحدہ شناخت، نام، عمر، یہاں تک کہ ہر روپ کی اپنی الگ آواز بھی ہو سکتی ہے۔ اس بیماری میں ہر روپ ایک آلٹر کہلاتا ہے، اور ایک آلٹر سے دوسرے آلٹر میں بدلنے کے عمل کو سوئچ کرنا کہتے ہیں۔ جب کبھی اس کیفیت کا مریض ایک آلٹر سے دوسرے آلٹر میں سوئچ کرتا ہے تو اس وقت اس کی اپنی شخصیت، جسے ہوسٹ کہتے ہیں، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا آلٹر ہی اس کی شخصیت پر مکمل طریقے سے غالب آ جاتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جسے ہم اکثر جن کے حاوی ہو جانے سے منسوب کر دیتے ہیں۔ اور ایک عام شخص کے لیے اس کنڈیشن کو فوراً جن کا قبضہ سمجھ لینا کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی ایک آلٹر میں ہوسٹ کی کیفیت اتنی عجیب ہو جاتی ہے کہ کبھی اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں اداسی چھا جاتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ کہکہے لگا کر ہنس رہا ہو سکتا ہے، ایک لمحے وہ بچوں کی طرح لاڈ کر رہا ہو سکتا ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ نفرت کے ابال میں آ کر آپ پر اٹیک بھی کر سکتا ہے، ایک لمحے کے لیے وہ آپ کو پیار سے سمجھا رہا ہو سکتا ہے، اور دوسرے ہی لمحے وہ ایک دھماکے کی طرح آپ پر پھٹ بھی سکتا ہے۔ میرے خیال میں اگر آپ بھی DID اس کے مریض کو اپنے آلٹرز کے درمیان سوئچ ہوتے دیکھیں تو آپ بھی اسے جنات ہی کے زیر اثر سمجھیں گے۔ بہرحال اس کیفیت کے ڈیولپ ہونے کی سب سے بڑی وجہ بچپن میں ملا ایبیوز، لیکن چونکہ یہ ٹاپک DID جیسی کسی نفسیاتی بیماری کے متعلق نہیں ہے، اس لیے فی الوقت اس کے متعلق میں زیادہ نہیں لکھ رہا، آپ کو صرف بیسک انفارمیشن دے رہا ہوں، اور بیسک انفارمیشن دینے کے بعد میں واپس قرین یا ہمزاد کی طرف آتا ہوں اور آپ کو قرین کے ہم پر حاوی ہونے اور DID میں فرق کرنا سکھاتا ہوں۔ ان دونوں میں سب سے پہلا فرق کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یادداشت یا میموری ٹیسٹ کرنا ہے۔ DID کے مریض کو اپنی یادداشت میں واضح بلیک آؤٹ محسوس ہوگا، یعنی اس کی پچھلے چند گھنٹوں کی یادداشت کا ایک بڑا حصہ غائب ہو جائے گا، کیونکہ ایک آلٹر دوسرے آلٹر کی یادداشت کو محفوظ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ کا ہمساد یا قرین آپ کے دل میں خیالات پر خیالات ڈالے چلا جا رہا ہے تو وہ سب کچھ آپ کی یادداشت میں محفوظ رہے گا۔ دوسرا طریقہ آواز میں بدلاؤ کو آبزرو کرنا ہے۔ حالانکہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی DID میں مبتلا شخص کی آواز بدل جاتی ہے، اور اگرچہ ایسی رپورٹس کم ہیں لیکن پھر بھی موجود ہیں کہ جن میں DID کا ہوسٹ ایک ہی وقت میں 2 مختلف آوازوں میں بول رہا ہوتا ہے۔
اب یہ بات سننے میں بڑی حیرت انگیز ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے، اٹس ناٹ امپاسبل، کیونکہ ہمارے گلے سے نکلنے والی آواز 8 سے 10 مختلف نوٹس پر مشتمل ہوتی ہے، جن میں سے ہر نوٹ ہارمونک کہلاتا ہے، اور یہ تمام ہارمونکس مل کر ہماری آواز کو تشکیل دیتے ہیں۔ اب ڈی آئی ڈی کے مریض کے ایک آرڈر کی آواز بچوں کی طرح بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے آرڈر کی آواز ایک مرد جیسی، لیکن کبھی کبھار بڑا ہی بھیانک منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ایک آلٹر مکمل طور پر دوسرے آلٹر میں سوئچ نہ ہو پائے تو نتیجہ بڑی خوفناک شکل میں نکلتا ہے کہ ہوسٹ ایک ہی وقت میں مرد اور بچے دونوں کی آوازوں میں بول رہا ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے کہ اس وقت ہوسٹ کے تمام ہارمونکس ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے جہاں ہوسٹ کے منہ سے ایک مرد کی طرح ایک بھاری بھرکم آواز نکل رہی ہوتی ہے، وہاں بالکل پیرالل میں اس کے منہ سے ایک باریک سیٹی جیسی آواز بھی نکل سکتی ہے۔ یہ فینومینا بیسیکلی اتنا حیرت انگیز، اتنا دلچسپ اور اتنا عجیب ہے کہ آج کچھ لوگ خود سے اپنی آواز کے ہارمونکس کو علیحدہ کرنے کے لیے ریاضت یا ٹریننگ کرتے ہیں۔ مثلا نیسٹر کونگلون کی ایک ویڈیو ہے دی امیزنگ گریس، جس کے اندر وہ اپنی آواز کے 2 ہارمونکس کو بڑی کامیابی سے علیحدہ کر کے دکھاتا ہے۔ لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ ایک شخص بیک وقت مرد اور بچے کی آواز میں بول رہا ہے، بیک وقت ہنس اور رو رہا ہے، بیک وقت آپ پر حملہ بھی کر رہا ہے، تو ایسے میں اسے جنات کے زیر اثر مان لینا کسی بھی انسان کا سب سے پہلا ری ایکشن ہوگا۔ اب ایک بڑا اہم سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں پر جنات یا ان کے قرین، کہ جو کہ ایک شیطان جن ہے، ان کا حملہ زیادہ اور کچھ لوگوں پر ان کا حملہ کم کیوں ہوتا ہے؟ انفیکٹ سورہ شعراء میں اس کا جواب موجود ہے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں۔ لیکن آخر جھوٹ میں ایسا کیا ہے؟ The real question is this کہ جنات یا شیاطین یا قرین اس جھوٹ بولنے والے پر زیادہ حاوی یا زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب میں آپ کو سائنٹیفکلی دوں گا۔ 2016 میں یونیورسٹی کالج آف لنڈن نے جھوٹ کے متعلق ایک ریسرچ پیپر پبلش کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسلسل جھوٹ بولنے سے ہمارے دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے، جسے ایمگڈالا کہتے ہیں۔ یہ دماغ کا وہی حصہ ہے جو ہمارے جذبات کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اس حصے یعنی ایمگڈالا پر پہلی ریسرچ ایکچولی 1930s میں جرمنی کے ڈاکٹر ہائنریخ لومر نے کی تھی۔ انفارچونیٹلی وہ تھرڈ رائخ یعنی نازی جرمنی کا دور تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں پر تجربات کرنا بڑی عام سی بات تھی۔ ڈاکٹر ہائنریخ نے دماغ سے ایمگڈالا کو بالکل نکال کر سبجیکٹ کے رویے کو نوٹس کرنا شروع کیا۔ سبجیکٹ یعنی وہ شخص جس پر تجربہ کیا جا رہا ہوتا تھا۔ اور ڈاکٹر ہائنریخ نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ سبجیکٹس میں سے خوف جیسے ختم ہو گیا، وہ ہر ہدایت کو بلا چوچنا بے خوف ہو کر مان رہا ہے۔ آپ نے ان حیران کن سے الفاظ کا مطلب سمجھا؟ تسلسل سے جھوٹ بولنے پر ایمگڈالا متاثر ہوتا ہے، اور اس کے متاثر ہونے سے انسان کا جسم اور دماغ ہر گندی، بری اور کسی بھی قسم کی ہولناک ہدایات کے لیے ایک دروازے کی طرح کھل جاتا ہے، اور تب اس پر جنات، شیاطین یا قرین کا قابض ہو جانا کچھ مشکل نہیں رہتا۔ ہمارا ہمزاد یا قرین یا شیاطین جنات ہمارے دلوں میں اپنے خیالات تو ڈالتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ ہمیں جھوٹے ویژنز بھی دکھاتے ہیں، یعنی وہ مناظر جو حقیقت میں نہ ہو لیکن ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے دل کو پریشان کرنے کے لیے اس میں جھوٹے سچے خیالات پلانٹ کیے جا سکتے ہیں۔ کبھی تیزی سے ہماری نظر کے سامنے سے گزر کر ہمیں پریشان کرتے ہیں، اور کبھی ہم پر سستی کاری کر کے، یہاں تک کہ ہماری نیند میں ہمارے خوابوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے بھی ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ لیکن خوابوں اور نیند کے متعلق میں نے
11ویں چیپٹر میں ڈیٹیل سے لکھا ہے، اس لیے فی الوقت میں ان خوابوں کے بارے میں زیادہ ڈسکشن نہیں کر رہا۔ لیکن اب ان تمام سوالوں سے ایک اہم سوال کہ ہم ان تمام شیاطین سے کیسے محفوظ رہیں۔ اس چیپٹر کے اندر میں نے آپ کو اس اندیکھی دنیا کے 4 مختلف اینٹیٹیز، 4 مختلف فگرز کے بارے میں بتایا، جنات، شیاطین، ابلیس اور حمزات یا کریم۔ لیکن ان سے بچاؤ کے لیے میں آپ کو 5 طریقے بتاؤں گا، کیونکہ اللہ کا بچاؤ کسی بھی شیطان کے وار سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ ابو تمیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر بیٹھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا کہ اسے ٹھوکر لگ گئی، جس پر میں نے کہا کہ شیطان کو ہلاکت ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجھے فرمایا کہ ایسے نہ کہو، کیونکہ جب تم ایسے کہتے ہو تو شیطان اپنے خیال میں خود کو بڑا جاننے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی طاقت سے اسے گرا دیا، لیکن اگر تم ایسا ہونے پر بسم اللہ کہو گے تو شیطان خود کو ذلیل محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مکھی سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی شیاطین کو وقت نہیں دینی چاہیے، انہیں حیثیت نہیں دینی چاہیے، ان سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان پانی پر رہتا ہے اور وہاں سے وہ تمام روئے زمین پر گھومتا ہے، لیکن اس کی حیثیت بڑی خسیس اور حقیر ہے۔ شیاطین کے وار سے بچنے کا دوسرا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ جس سے وہ ہمارے پاس بھی نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اللہ کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر و فساد اور شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بڑے بچوں کو یہ دعا سکھا دیتے تھے، اور جو بچے چھوٹے یا نابالغ ہوتے تھے ان کے لیے یہ دعا کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ شیاطین کے وار سے بچنے کا تیسرا طریقہ، جس سے ہم ان کا قریب آنا تو کیا، ان کی بری نظروں سے بھی بچ جاتے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا ہے، جس سے وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بھی اللہ کی حفاظت طلب کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا ابراہیم بھی انہی کلمات کے ذریعے اپنے بچوں اسماعیل اور اسحاق کے لیے اللہ کی حفاظت مانگا کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ آپ کو وہ جرمن کتاب 10 اسلامش ٹوٹنبوخ یاد ہے کہ جس کے اندر مرتے ہوئے انسان کے ایکسپیرینسز لکھے ہوئے ہیں کہ کیسے موت کے قریب لوگوں نے یہاں تک رپورٹ کیا ہے کہ وہ اپنے قریب ایک انجان چہرے کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں جو انہیں اس شرط پر پانی دینے کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ 2 خداؤں کا یقین کر لیں۔ اس کتاب کے متعلق آپ کو بتانے کی دراصل ایک وجہ تھی۔ موت کے وقت شیاطین کا یہ وار ایک حدیث سے بھی ثابت ہے، اور موت کے وقت اس لعین کے اسی وار سے بچنے کا چوتھا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے۔ ابو الیسر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں سخت بڑھاپے سے، اونچی جگہ سے گر جانے سے، غم و اندوہ سے، آگ کے جل جانے سے اور پانی میں غرق ہو جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میری موت کے وقت شیطان مجھے بدحواس کر دے، اور یہ کہ دوران جہاد میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہوا مارا جاؤں، اور اس بات سے بھی کہ میں کسی زہریلی چیز کے ڈنگ سے مارا جاؤں۔ 5واں طریقہ ہے کہ جس سے ہم جنات، شیاطین کی بری نظروں سے تو کیا، ہماری موت کے وقت شیطان کے نظر آنے یا ہمارے قریب آنے سے بھی بڑھ کر کہ وہ ہمارے گھر کے بھی قریب نہ آ سکے، وہ دراصل تمام مسلمانوں کی ایک دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ قرآن کی آیات کی ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی،
اس کتاب میں 2 آیات نازل کی اور انہی 2 آیات سے سورہ بقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں یہ دونوں آیات مسلسل 3 راتوں تک پڑھی جائیں، ناممکن ہے کہ شیاطین اس گھر کے قریب بھی آ سکے۔ یہ وہ آیات ہیں جن کی مبارکباد دینے کے لیے ایک ایسا فرشتہ زمین پر اترا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ وہی 2 آیات ہیں کہ جو معراج کی رات 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی تھی۔ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان پر اللہ کی جانب سے اتری ہے، اور مومن بھی ایمان لائے، وہ سب اللہ پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ سو اے ہمارے رب، ہم تجھ سے تیری بخشش مانگتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ بھی اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہم سے درگزر فرمانا، ہمیں بخش دینا اور ہم پر رحم کرنا۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، سو ہمیں کفار کی قوم پر نصرت عطا فرمانا۔ جنات کے بارے میں یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا، لیکن میں آپ کو ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اس چیپٹر کا آغاز لیلۃ الجن کی ایک حدیث سے ہوا تھا کہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود ایک بہت جلیل قدر صحابی تھے، اور جنات کے متعلق اس چیپٹر میں موجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں نے انہی سے لی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کا ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابو معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، اور اس وقت ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اے لڑکے، کیا دودھ ہے؟ میں نے کہا جی ہے، لیکن مجھے اس مال پر امین بنایا گیا ہے، میں اپنی مالک کی اجازت کے بغیر آپ کو نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی بچہ نہ دیا ہو؟ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایسی ایک بکری لے آیا، اور معجزاتی طور پہ آپ نے اس کا دودھ دہا کہ جسے پھر آپ نے خود بھی پیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی پلایا، اور پھر مجھے بھی پلایا، اور پھر آپ نے وہ بکری مجھے واپس کر دی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں سوچتا رہا، اور پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بھی اس دین کی تعلیم دیں۔ اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ عبداللہ، تو بہت پیارا سا تعلیم یافتہ لڑکا ہے۔ اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود 70 صورتیں سیکھی۔ عبداللہ ابن مسعود سابقون الاولون یعنی بہت شروع میں ایمان لانے والوں میں سے تھے، اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنے کا شوق اس قدر ہو گیا تھا کہ ایک موقع پر آپ نے خود فرمایا کہ 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو، اور ان میں سے ایک عبداللہ بن مسعود تھے۔ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایسی تھی کہ لوگ ان کی پتلی ٹانگوں پر ہنس پڑتے تھے، لیکن پھر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھ جاتے تھے۔ اور علم سے بری اس خوبصورت زندگی کی شروعات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے اور کہنے سے کہ اے ابن مسعود، تو بہت پیارا سا تعلیم یافتہ لڑکا ہے۔ اس چیپٹر کو مکمل کرنے کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ وہ ابلیس جس نے رب کی عزت کی قسم اٹھائی تھی کہ جب تک ان کی روح ان کے اندر ہے میں نے بہکاتا رہوں گا، لیکن وہ رب جس نے اپنی عزت کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک یہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، اس رب کے بھیجے ہوئے وہ نبی جو جگہ جگہ ہمیں شر سے محفوظ رہنے کے طریقے بتا رہے ہیں، ان کے وہ امتی جن کے سروں پر وہ پیار سے ہاتھ پھیرتے ہیں اور نیکی کی باتیں سکھاتے ہیں، اور وہ امتی اصحاب کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں گزار دیں ان کی تعلیمات ہم تک پہنچانے میں سوچتا ہوں کہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص یہ سب کچھ جاننے کے بعد ان شیاطین سے بے خوف ہو کر اس رب سے، اس نبی سے
ان اصحاب سے محبت کیے بغیر رہ سکے گا۔